اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کے ہی خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیے رکھا، اور اللہ کے احسانوں میں سے ایک اور احسان جس کا آج ہمارے پاس عملی طور پر سامنے آیا رمضان کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا۔ یہاں پر گلف میں تو آج شروع ہو گیا رمضان، امید ہے کہ انشاءاللہ کل پاکستان میں اور دوسری ایشین ممالک ہیں ان میں بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنانے کی کوشش کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے احباب، اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مقصدوں میں ہمیں کامیاب کریں، ہمیں اپنے مقصدوں میں زیادہ طاقت اور تقویت عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقصدوں کے ساتھ، نیک مقصد کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہمیں اس کا دنیا اور آخرت میں اجر اور فائدہ بھی دے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کل جو 3 آیات ہم نے دیکھی تھیں، آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک، ان میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کیا، آیت نمبر 7 میں، کہ اس کتاب میں اللہ نے جو آیات بیان کی ان میں کچھ آیات محکم ہیں، بہت واضح، بہت کھلی اور بہت سادہ الفاظ میں، جن کو بالکل کرنے کا حکم دیا یا نہ کرنے کا حکم دیا، بہت واضح طور پر احکامات، اور اس کے بدلے میں، اس کے اگینسٹ یا اس کے مقابل کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات وہ ہیں جن کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر واضح نہیں ہو جاتی۔ تو لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو ٹیڑھ رکھنے والے، دل میں کجی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو ان متشابہ آیات کو لے کر ان کے پیچھے ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور اپنی مرضی اور اپنے مقصد کے مطابق ان کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ اس معاشرے میں فتنہ بپا کر سکیں۔ جبکہ جو پکے علم والے لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی اللہ نے بیان کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں عقل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ہدایت مل جانے کے بعد، ہم پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ پیدا کرنا، ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ، ہمارے دلوں میں کوئی گمراہی نہ پیدا کرنا، اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں سے کچھ عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو دعا ہم نے پڑھی تھی کل، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پیدا نہ فرما، تو یہ آیت تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بہت حد تک مطلب اتنی بے راہ رویاں اور اتنے اس طرح کے معاملات ہیں جس میں متشابہ آیات کو لے کر
بہت ہی گمراہی والے عقیدے جو ہیں وہ گھڑے گئے ہیں، اور نہ صرف متشابہ آیات بلکہ وہ متشابہ آیات کو اور متشابہ اور شک و شبو میں ڈالنے کے لیے اور اس کے گمراہی میں جاننے کے لیے جو واضح احکامات والی آیات ہیں ان کو بھی بگاڑ کر کسی نہ کسی صورت میں اپنے ہی مطلب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ آج ہمارے معاشرے کی ہے بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی یہ معاملہ رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلم امت جو ہے وہ پچھلی لوگوں کے برابر یا پچھلی لوگوں جیسے اعمال کرے گی، ٹھیک ہے، اور پچھلے لوگوں میں سے خاص کر یہود اور نصارہ کی وہ پیروی کریں گے بہت معاملوں میں، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے جوتے کا ایک جوڑا جو ہے، جیسے جوتے کو ایک جوڑا دو جو پیر ہوتے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک مثال اس کی بھی تھی کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایون کہ ان کی کتابوں میں بھی فرمایا کہ وہ تو نبی ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے اور وہ انسان ہیں، اللہ کے بندے، لیکن عیسائیوں نے انہیں، نصارہ نے انہیں اللہ کی روح یا اللہ کے بیٹے قرار دے کر ان کا رتبہ ہی بدل دیا۔ تو انہوں نے بھی اللہ کی آیات میں اپنی ہی مرضی کے مطابق یا اپنی ہی منشا کے مطابق انہوں نے تعویل کی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو اپنے ضمن میں لکھ لیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ ہم سے پچھلے والے معاشروں میں بھی، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بہت سارے معاملوں میں نہ صرف دنیاوی معاملات میں بلکہ دینی معاملات میں بھی ہم اسی روش پر قائم ہیں جو پچھلی امتوں کے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 9 جو ہم نے پڑھی کہ کہ وہ لوگ جو ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور کوئی کجی تلاش نہیں کرتے، اور جو اللہ نے حکم دیے ان کو من و عن اسی طرح سے وہ قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو بے شک تو ہی جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا یہ یقین ہے کہ ایک دن وہ جمع ہو جائیں گے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا انصاف کا وعدہ کیا ہے اس انصاف کے وعدے کو وہ ضرور پورا کرے گا، اور انصاف کا وعدہ جب پورا ہوگا تو اس میں ہمیں جو ہمارے اچھے اعمال ہیں ان کی جزا ملے گی، اور ہمارے جو خدا نہ خواستہ برے اعمال ہمارے رہ کے اس کی سزا یا اس کا بدل جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص رحمت کے ساتھ ان نیک بندوں میں شامل رکھے جو آخرت کے دن میں کامیاب ہوں گے اور جن کو جنت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ آج ہم بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنیا ہرگز نہ بچا سکیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام سے انکار کیا اور کفر کیا، ان کے مال ہرگز نہیں بچا سکیں گے، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ قیامت کے دن جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ اب وہ انکار کس معنوں میں ہو سکتا ہے؟ ایک تو جیسے کنٹیکسٹ چل رہا ہے پچھلی آیات سے کہ وہ کجی اور ٹیٹ مطلب رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ متشابہ آیات کو پکڑ کر اس میں اپنی تعویلیں اور اپنی منشا کے مطابق اس میں اپنے ہی دنیا کے فائدے جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یا اس سے پہلے جو بھی ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں بھی اب تک بہت سارے معاملات میں، جس میں پچھلی قوموں کا بھی ذکر آیا، منافقوں کا بھی ذکر آیا، مشرکوں کا بھی ذکر ہوا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں جو اللہ کے احکام کی صحیح طرح سے پیروی و پابندی نہیں کرتے وہ بھی ان میں شامل ہیں، جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو نہ ہی ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گی۔ اس دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد کو
بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مال کے اوپر بہت تکیہ لگایا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہے اتنا ہی زیادہ رتبہ ہے، اتنی ہی زیادہ فیسلٹیز ہیں، اتنی ہی زیادہ دنیا جو ہے وہ آسانی سے گزار سکتے ہیں وہ لوگ۔ اور مال کو جمع کرنا، مال کی حرص میں پڑے رہنا اور مال کے ہی پیچھے بھاگتے رہنا اور مال کو گن گن کر رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، اور وہ مال کو ہی سارا مطلب اپنی ساری زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جتنے بھی مال جمع کر لیے، انہوں نے جتنے بھی خزانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کر لیے، نہ ہی وہ خزانے ان کے کسی کام آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد پر بھی بہت غرور کیا جاتا ہے۔ خاص کر پچھلے زمانوں میں جس کی اولاد اور خاص کر جس کے بیٹے جتنے زیادہ ہوتے تھے، وہ اتنا ہی زیادہ مغرور ہوتا تھا یا اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا۔ تو آج کے دور میں اولاد جو ہے اس کی محبت اس دنیا میں وہ حاوی ہو جاتی ہے بعض دفعہ انسان کے اپنے روحانی معاملات جو ہیں اس پر بھی۔ تو اولاد کی محبت میں جو بس گئے اور اللہ کے احکام جو ہیں ان کو بھول گئے، اور ان کی پرورش کرنے میں، ان کو سیٹنگ کرنے میں، ان کے پڑھانے میں صرف دنیا کے میں ہی لگے رہے، تو ایسے سارے لوگ جو ہیں ان کو آخرت کا دن نہ ہی ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گی، کیونکہ اگر انہوں نے اپنے مالوں کو اور اپنے اولادوں کو اس طرح سے استعمال کیا اور اس طرح سے اس دنیا میں رکھا کہ وہ صرف دنیا ہی کے فائدہ حاصل کرتے رہے، تو یقیناً آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وَأُولَٰئِکَ ہم، اور وہی لوگ ہیں، وقود النار، آگ کے لوگ، آگ کا ایندھن۔ وقود ایندھن کو کہتے ہیں، فیول کو کہتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں اور وہی لوگ ہیں آگ کا ایندھن۔ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ایک تو آگ کی اپنی تپش، آگ کی اپنی ہولناکی، اور جس طرح سے ان کا ماحول ہوگا، اور اس میں جو لوگ پھینکے جائیں گے وہ بھی آگ کا ہی حصہ بنیں گے۔ جیسے ایک جلتی ہوئی آگ میں لکڑی کو جب پھینکا جاتا ہے تو لکڑی میں بذات خود اس لکڑی کو بھی آگ پکڑتی ہے، اور وہاں پر تو ایسا منظر ہوگا کہ جو اس میں جھونکا جائے گا، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، وہ خود آگ کا ہی حصہ ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ہی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت میں اللہ کے خاص رحمت سے اور فضل و کرم سے سرخرو ہو سکے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کدا ابھی، جیسے کہ حال ہوا آل فرعون کا، فرعون کی آل فرعون کا۔ اب آل فرعون جو ہم پیچھے سورہ بقرہ میں کچھ آیات پڑھ چکے کہ کس طرح سے وہ اللہ کے احکامات کی روگردانی کرتے تھے، کس طرح سے وہ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، اور فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب خدا ہی سمجھتا تھا یا خدا ہی کہتا تھا۔ تو کیسے حال ہوا، جیسے حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی آل فرعون پر بھی کیسے کیسے عذاب آئے، ان کے اوپر بیماریاں اور ان کے اوپر اور بھی بہت طرح کے عذاب، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا جو سمندر میں پوری فرعون کی جو فوج ہے اس کو غرق کر دیا گیا۔ تو اس سے پہلے آل فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ حال ہوا وہ اب تم سب کے سامنے ہے۔ یہاں پر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت یہود اور نصارہ، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، بہت ہی باروب اور پر یعنی ملال شخصیات تھی، یعنی بڑی اہم اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کو اپنی ہسٹریوں کا بھی پتہ ہے، اور جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو وہ ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ قرآن کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں ان کے سامنے، اور جن کو وہ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ الفاظ ادا کر کے ان سب کی جو چھپانے والی باتیں ہیں ان کو واضح کر دیتا تھا۔ تو ان سب کو پتا تھا کہ آل فرعون اور اس سے پہلے قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے یا کیسا کیسا حال ہوا ان کا۔ کذبوا بآیاتنا، وہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بدلے۔
ان سب نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعتیں جو ان کے پاس آئی تھیں، اللہ کی جو کتابیں ان کے پاس آئی تھیں، اللہ کے جب نبی اور رسول ان کے پاس پیغام دینے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے ان سب کو جھٹلایا، تو اب اس گناہ کے بدلے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں۔ واللہ شدید، واللہ اور اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ جہاں پر بہت سی زیادہ رحمت کرنے والا ہے، وہیں پر جو انکار کرتے ہیں، جو تکبر میں رہتے ہیں، جو اپنے ہی غرور میں ساری زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ انصاف میں جزا اور سزا دونوں چیزیں ہیں، جہاں پر انصاف ہے وہاں پر جس کا جو حق ہے وہ ملتا ہے، اور جو حق کسی نے اچھا عمل کیا تو اس کا حق جو ہے وہ اس کا اجر ہے، اور اگر کسی نے برا عمل کیا تو اس کا حق جو ہے وہ اس کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا بھی دیتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، للذین، ان لوگوں کو، کفر جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کسی نے کسی طرح سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ اب وہاں پر ایک پیشین گوئی بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان ایڈوانس کچھ باتیں جو ہیں وہ بتا دی کہ وہ لوگ جو بس کفر ہی کرتے جا رہے ہیں، جو اللہ کے احکام کی نافرمانی ہی کرتے جا رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ہی تعویلیں کرتے جا رہے ہیں، اور اپنی منمانی کرتے جا رہے ہیں، اور اپنی ہی گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو اے نبی کریم ان سب سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی عنقریب تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، اور تم سب کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہ غلبہ پا لیا جائے گا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو اس دنیا میں بھی غلبہ پا لیا جائے گا، کیونکہ جب یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیات جو ہیں جو غزوہ بدر تھا اس کے کچھ بعد کی ہیں، تو اس کے بعد آنے والے حالات میں، خاص کر جب فتح مکہ ہوا، تو اس وقت جو مکہ کے جو مشرک قبائل تھے، وہ ان قبائل کو یا تو انہوں نے اسلام قبول کر دیا، یا تو ان کو جو شہر سے ان سے در بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا گیا، یعنی شہر کے چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، اور کچھ جو ہیں وہ تو غزوہ میں، اس سے پہلے غزوہ خندق میں کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے اسلام میں بھی اس کے بعد رومن امپائر جو ہے اس کا کیسے خاتمہ کیا مسلمانوں نے، پھر پرشین امپائر، یہ دونوں جو ہیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ حاصل ہوا۔ تو اس دنیا میں بھی تم پر غلبہ ہو جائے گا، یعنی یہ اس وقت مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ عنقریب یہ لوگ جو ہیں مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس دنیا میں بھی، اور اس کے علاوہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے غلبے کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خیر ہر وقت غالب ہے، لیکن وہ دن آئے گا جب تم سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو وہ سب جو ہیں وہ اکٹھا کیا جائے گا اس دن، اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور جہنم کیا ہے؟ وہ بیس، اور وہ بہت برا ہے، المہاد، ٹھکانہ۔ جہنم ایک ایسی رہنے کی جگہ ہے جو بہت بری ہے، جو بہت اذیت ناک ہے، جو بہت دردناک ہے۔ قد کانا، یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، آیت، نشانی، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے یا عبرت ہے، فی آتینی، ان دو گروہوں میں، فی آتین، دو گروہ، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں نے، ان دو گروہوں میں، التقطا، جو دونوں آپس میں لڑنے کے لیے مقابلے میں میدان جنگ میں اترے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت ہے یا نشانی ہے جو آپس میں جنگ کے لیے اترے۔ دو گروہ تھے جو جنگ ہوئی جن کے درمیان، جو آپس میں تو اور میدان جنگ میں اترے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ، اب دو گروہ جو ہیں ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمان اور اہل ایمان۔ وَأُخْرَى کافرتن، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافروں کا تھا، جو انکار کرنے والا تھا، جس میں مشرک اور یہودی اور عیسائی
جنہوں نے اللہ کی شریعت سے انکار کیا، اللہ کے حکم جو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو معبود الہ واحد ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ دو گروہ تھے جن کے درمیان لڑائی ہوئی. تو یہ یہاں پر غزوہ بدر جو ہے اس کا ایک امیج جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے جو اسلامک تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی سب سے پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا معرکہ تھا. یعنی مسلمان اسلام کے پھیلنے کے بعد مسلم امہ کا یہ سب سے پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر. دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی فوج کے مقابلے میں. یعنی مسلمان تعداد میں تقریباً 313 تھے، اور جبکہ جو مشرک تھے اور جو کافر تھے اس وقت جو دوسری فوج تھی وہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ تھے. تو 3 گنا سے زیادہ بڑی فوج تھی جس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں، جو سب سے پہلا معرکہ تھا. تو وہ اس کا یہاں پر تھوڑا سا ذکر ہوا کہ اس مارکے کو یاد کرو، اس کو جس میں عبرت ہے، نشانی ہے ان 2 گروہوں کے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے لیے میدان جنگ میں اترے. ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تو اللہ کے راستے میں لڑنے والا تھا، یعنی مسلمانوں کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انکار کرنے والوں کا تھا، کافروں کا تھا. یراونہم، وہ سب دیکھ رہے تھے ان کو، وہ سب دیکھ رہے تھے ان کو. کافرت ان سے ہے نا، کافرتن یا کافر جو ہے ان کا ہی آج کے فردر کنٹینیوشن ہے کہ وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو. وہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے مثلیہم، اپنے سے 2 مثل. اپنے سے 2 مثل کا مطلب کہ ایک کے بدلے میں 2، یعنی ایک کے بجائے 2 دیکھ رہے تھے، دگنا کر کے وہ ان کو نظر آ رہا تھا. وہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی وہ جب دیکھتے تھے لڑائی کے دوران، وہ جب دیکھتے تھے تو وہ بعد میں بھی بہت سارے روایات میں ملتا ہے، تو وہ کافر جو کہتے تھے کہ ہمیں تو میدان جنگ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے مطلب ہاں ہمارے سامنے ایک نہیں 2 بندے ہم سے لڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد تھی جو مسلمانوں کو وہاں پر. اور دوسرا ذہنی طور پر بھی جب کوئی بندہ مغلوب ہونے لگ جاتا ہے اور اس کا جب حوصلہ پست ہو جاتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بن جاتے ہیں، یا کوئی کسی نہ کسی طریقہ سے وہ ذہنی طور پر بھی وہ تھوڑا سا ریٹارڈڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو کچھ ایسے چیزیں جو ہیں وہ نارمل چیزیں بھی اس کو مطلب تکلیف دے لگتی ہیں. تو بہرحال جس طرح کے بھی حالات تھے اللہ تعالیٰ نے خاص مدد کی. اور کافر جو ہیں حالانکہ تعداد میں 3 گنا تھے، لیکن جب وہ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے تو مسلمان ان کو دگنی تعداد میں دگنے نظر آ رہے تھے. رائے العین، آنکھ سے دیکھنے میں، یعنی آنکھ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو دیکھنے میں 2 نظر آتے تھے. واللہ، اور اللہ یؤید، تائید کرتا ہے، بنصر ہی، اپنی مدد سے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مدد کرتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اپنی مدد کرتا ہے، اور جس طریقے سے بھی مدد کرتا ہے. بہت مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے. اس میں روحانی طور پر بھی ہے، جسمانی طور پر زیادہ قوی اور طاقتور، روحانی طور پر زیادہ جذبہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مینٹلی طور پر زیادہ فہم اور زیادہ عقل اور زیادہ مطلب ٹیکنیکس جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے. ان بلا شبہ فی ذالک، اس واقعے میں، یہ جو غزوہ بدر کا جو واقعہ ذکر ہوا اس واقعے میں، لعبرۃ، نشانی ہے، لعبرۃ نشانی ہے، لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے جو آنکھ رکھتے ہیں، آنکھ والوں کے لیے. اب آنکھ والوں کے لیے یہاں پر کیا ہے، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو ظاہری طور پر جب ان کا حوصلہ پست ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تو کافروں کو دگنا نظر آ رہے تھے. اور اس کے علاوہ ایک بصیرت بھی لفظ ہم یوز کرتے ہیں. بصیرت ہوتی ہے جو حالات و واقعات کے مطابق بندہ اندازہ کرتا ہے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے. اس کی کچھ چیزیں جو ہیں اس کی جبلت میں آ جاتی ہیں. جیسے مسلمان اس وقت جو مسلمان ہیں وہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا سے زیادہ بڑے لشکر کو مغلوب کر دیا، اس کے اوپر وہ غالب آ گئے، اس کے اوپر وہ غلبہ پا لیا. تو یہ بصیرت کا یہ تقاضا تھا کہ اس وقت کے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ مسلمان جو آج ان کا پہلا مارکے میں اپنے 3 گنا سے زیادہ بڑے
جو ان کا جو دشمن ہے اس کے اوپر انہوں نے غلبہ پا لیا، تو یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور ان میں اور بھی زیادہ طاقت اور توانائی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بصیرت ہے جو یقیناً اس واقعہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہو چکا، اس میں جو بصیرت رکھنے والے ہیں، جو تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، ان کے لیے بلا شبہ اس واقعے میں عبرت ہے، نشانی ہے۔ اس کے آگے آیت جو ہے وہ بڑی جاندار ہے، ہمارے ہی متعلقہ ہے۔ زینا مزین کر دی گئی، زینا مزین کر دی گئی، زینت بنا دیا گیا، للناس لوگوں کے لیے زینت بنا دیا گیا، کس کو؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت نے، انسان کی جو خواہشات ہیں ان کو حاصل کرنا، ان کی محبت جو ہے اس کو مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے۔ اب اس دنیا کو بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے اس کو زینت بنایا گیا، اس دنیا کو خوبصورت بنایا گیا لوگوں کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کو آزما سکے، تاکہ آزمائے جا سکیں۔ تو یہ دنیا کی جو زینتیں ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں، دنیا کی زینتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک حدیث کا بھی تذکرہ کیا تھا، وہ حدیث لمبی ہے، یہاں پر ممکن نہیں کہ اس کا احاطہ کیا جائے تھوڑے لفظ میں، لیکن حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو جنت اور دوزخ کیسی ہے، تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ یا اللہ جنت تو اتنی پرکشش ہے کہ ہر کوئی اس میں جانا چاہے گا، اور جہنم جو ہے وہ اتنی ہولناک ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی جو مشکل چیزیں جو ہیں ان سے ڈھانپ دیا، اور جو جہنم ہے اس کو بہت ہی خوشنما اور بہت ہی خوبصورت اور پرکشش چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے ان کو بھیجا، اور وہ جب انہوں نے نظارہ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ جنت جو ہے اس کو تو آپ نے رکاوٹوں سے اور مشکلوں اور مصیبتوں سے ڈھانپ دیا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں جا سکے گا۔ اسی طرح جہنم کو اتنا آسان کر دیا، اس کے اوپر اتنی اٹریکشن اور اتنی اس میں مطلب رونائیاں جو ہیں وہ ڈال دی گئیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی جہنم میں ہی جانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح سے جو آسانی سے جو مطلب دنیا کی زینتوں میں کھو جائے گا بندہ، تو وہ جہنم کی طرف، در حقیقت وہ جہنم ہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں البتہ دنیا کی زینتوں میں رہ کر اللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کا جو انعام ہے جنت کی صورت میں، اس کی رحمت کی صورت میں، اس کی رضا کی صورت میں، وہ یقیناً اس کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کو، کن خواہشات کی محبت کو زینت بنایا گیا لوگوں کے لیے اس دنیا میں، ان میں سے کچھ کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ من النساء، عورتوں سے، مثلا عورتوں سے، عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان امت جو ہے اس کے لیے عورت اور مال یہ دو بہت بڑے فتنے آئیں گے، بلکہ عورت تو اور بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ دنیا کا بہترین متاع، حدیث میں ہے کہ دنیا کا جو بہترین متاع ہے، دنیا کی جو بہترین ٹھکانہ گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت جو ہے ایک طرف وہ بہترین متاع دنیا ہے، دوسری طرف عورتوں کا ایک ایسا فتنہ ہے جس میں انسان خدا نخواستہ اگر گر گیا، مردوں کے لیے ہے تو وہ ہمیشہ اس میں غرق ہوتا رہتا ہے۔ اور عورتوں کے فتنے میں ایک تو یہ کہ آج کل یہ فحاشی اور ریانی اور بے حیائی، اس طرح کے معاملات جو کھلے عام ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر عورت کی محبت میں جب مرد جو ہے وہ ایسے پڑ گیا کہ اس نے سارے اپنے دین کو اور سارے اپنے روحانی جو قوتیں ہیں ان کو بس مسمار کر کے بس عورت کی محبت کے پیچھے پڑ گیا۔ بہرحال یہ ایک بڑا عام فہم سا موضوع ہے، اس کو ہم بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کا فتنہ جو ہے وہ کن معنوں میں ہے۔ ہاں اگر عورت جو ہے وہ نیک ہے تو اس سے اچھا دنیا میں، اس سے اچھی نعمت نہیں دنیا میں کسی مرد کے لیے، اس سے اچھی نعمت نہیں۔ تو ایک کون سی خواہشات کی محبت ہیں دنیا میں جن کو زینت بنایا گیا؟ سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیا، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، اولاد کی فراغت اور اولاد جو ہے اس کا ہونا، اور خاص کر
بیٹوں کا ہونا یہ بھی ایک قابل غرور چیزیں تھیں، تکبر والی چیزیں تھیں، خاص کر پہلے لوگوں میں، اور بلکہ آج بھی جس کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ فخر کرتا ہے اس کے اوپر. لیکن ان بیٹوں کو اگر صرف دنیا ہی کے فائدے کے لیے اس نے پالا پوسا اور دنیا ہی کے فائدے کے لیے اس کو جانا اور دنیا میں ہی وہ صرف غرور کا باعث بنا، تو وہ بیٹے بھی ان کے لیے آزمائش ہیں. والقناطیر، اور وہ خزانے اور ان خزانوں سے مقنطراتی جن کو جو جمع کیا گیا جمع شدہ خزانے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی. سونے اور چاندی سے یہ مال اتنا سٹاک ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنے کروڑوں اربوں ڈالرز ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کتنا مال، سونا چاندی، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں. والخیل المسومتی، اور نشاندہ گھوڑے، عربوں کی گھوڑوں کی نسل اتنی مطلب مہنگی ہے، آج بھی ملینز آف ریال کے، ملینز آف ڈالرز کا ایک ایک گھوڑا ہے. اور اس کے علاوہ آج کے اگر حالات میں دوسرے دیکھے جائے تو گاڑیاں اور جہاز اور مطلب اس طرح کے محل اور کوٹھیاں، اس طرح کے جتنی ایسٹس ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو وہ قیمتی اور نشاندہ گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، والحرثی، اور کھیتی، یعنی مطلب آپ کا مال مویشی اور آپ کی جائیداد اور زمین اور کوٹھیاں اور جائیدادیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کی زینت بنا دیا. ذالک متاع الدنیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کے بعد کہ ذالک متاع الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان ہے. اگر ان سے آپ روحانی فائدے حاصل نہیں کرو گے تو ان کا صرف دنیا میں ہی فائدہ اٹھاؤ گے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. کیونکہ یہ کمائی اگر دنیا کے لیے صرف اکٹھی کی تو دنیا میں ہی رہے گی، اور دنیا میں آپ کے وارث یا تو اس کو استعمال کریں گے، یا تو آپ کے پچھلے آنے والے جو لوگ ہیں وہی. آخرت میں ان میں سے کچھ بھی آپ کے حوالے میں نہیں کیا جائے گا. واللہ، اور اللہ تو وہ ہے، عندہ، اس کے پاس حسن المعاب، بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے پاس اگر یہ جتنی جو زینتیں دنیا کی بیان کی گئیں، اگر ان زینتوں کو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اولاد کی تربیت ایسا کی جائے کہ وہ بعد میں صدقہ جاریہ ہو، اور عورت جو ہے وہ جیسی بھی ہے اس کو نیک راستے پر لانا، اور اگر نیک عورت مل جائے تو اس سے بڑی نعمت بھی اس دنیا میں کوئی نہیں. اور جتنی جائیداد اور جتنا مال مویشی اور ہمارے پاس جتنا ہے، اس کو ہم اگر ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کے جو آخرت میں جو کمائی ہے اس کمائی میں سے بھی کچھ اس میں کمائیں، تو یقیناً اللہ کے لیے تو پھر اللہ کے پاس تو اس کا بہترین ٹھکانہ ہے. ان دنیا کی نعمتوں کے بدلے، دنیا کی آسائشوں اور زینتوں کے بدلے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو اچھے اعمال لے کے آئے گا تو وہ یقیناً وہ کامیاب رہے گا اور فلاح پائے گا. اور اگلی آیات میں کامل ایمان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی ان کو، اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ صحیح کامیابی تو وہی ہے کہ جس کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی اگر اس میں کچھ کسی کو ایڈ کرنا ہے کچھ تو. بہرحال آج یہاں پر ہمارا پہلا روزہ ہے، کل انشاءاللہ ایشین اسٹیٹس میں بھی روزہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو نمبر ایک تو کوشش کریں کہ ہمارا یہ رمضان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پچھلا جو گزر چکا رمضان جو ہے اس سے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان کے زیادہ سے زیادہ فوائد جو ہیں وہ حاصل کریں. کیونکہ اس رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ ملٹیپل ٹائمز بڑھتی جاتی ہیں، اور نیکیوں کی کوانٹٹی جو ہے نہ صرف وہ بڑھتی ہے بلکہ اگر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط اور ٹھوس اور زیادہ اچھا ہے تو یقیناً صرف کوانٹٹی ہی نہیں بڑھے گی، ان کی تعداد نیکیوں کی نہیں بڑھے گی بلکہ ان کا وزن بھی بڑھتا جائے گا. اور جیسا کہ پہلے 2-3 دفعہ ذکر ہوا کہ آخرت میں نیکیاں جو ہیں وہ گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. تو نیکیوں کا وزن جو ہے در حقیقت نیکیوں کا وزن ہماری نیت کے مطابق ہے. ہماری نیت جتنی اچھی ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، جتنی اسٹرانگ ہوگی،
جتنی حسن ہوگی اتنا ہی ہماری نیکیوں کا وزن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں کوانٹٹی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے عطا کرے، بلکہ ہماری جو نیت ہے اس کو بھی اس طریقے سے مطلب مزین کر دے کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ کوانٹٹی میں تو بڑھتی جا رہی ہیں انشاءاللہ، ان کا وزن بھی اتنا بڑھ جائے کہ قیامت کے دن میزان میں مطلب وہ سب سے بھاری ہو جائیں. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ہی ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خاص رحمت کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. سب کو دعا